حافظ صاحب، ایک سوال ان کا جینون تھا کہ جی آپ لوگ صدیوں سے اسلام کا نام لے رہے ہیں، آپ لوگ آئی جی آئی میں بھی رہے، نواز شریف کے ساتھ بھی رہے، بے نظیر کے ساتھ بھی رہے، تو پھر اسلام کا نام تو آپ بھی استعمال کرتے، ان لوگوں کی بھی شکلیں ویسے بنائی تھی، حلیے بنائے تھے، ناک پیشرب کی تھی۔ دیکھیں حافظ صاحب، بات یہ ہے، ایک ہے الزام، ایک ہے حقائق کا جواب دینا۔ حافظ صاحب نے جتنی بھی باتیں کی، وہ باتیں کی جو فواد چودھری کرتے ہیں، وہ باتیں کی جو شہباز گل کرتے ہیں، وہ باتیں کی جو ان کے 2 درجن کے ترجمان کرتے ہیں۔ شہباز گل سے تو تشبیہ ہے، یہ تو شریف آدمی۔ نہیں، میں تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، میں باتوں کی بات کرتا ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ صاحب میں درمیان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ جس لیول کی آپ گفتگو فرماتے ہیں نا، میں اس لیول پہ آ کے گفتگو کروں، تو اس لیے کہ پھر اسلام خطرے میں آ جائے گا، پھر آپ خطرے میں آ جائیں گے۔ میں گزارش کروں گا آپ دلیل سے بات کریں، جو اگر آپ نے یہ کرنا ہے میں بھی آپ کو بڑے نام دے سکتا ہوں۔ نہیں، ہم بھی دیکھیں، میں نے کہا کہ جو الزامات کی بات میں کرتا ہوں، جب میں نے فواد چودھری کا نام لیا، وہ الزامات لگاتے ہیں، جی اس میں کون سی بری بات ہے؟ یار میں نے تو یہ نہیں کہا۔ اگر حافظ صاحب آپ نے اس طرح بات کرنی ہے آپ کریں، میں اٹھ کے جاؤں گا، اس لیے کہ میں آپ لیڈر کے بارے میں سن لیں۔ نہیں، ایک منٹ، گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو بھی بڑے نام دے سکتا ہوں، میں آپ کے لیڈر کو بھی بڑے نام دے سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا آپ کو، میں نے کنکریٹ بات کی، آپ اس کا جواب دیں۔ اگر آپ کے پاس یہی ہے کہ فواد چودھری، شہباز گل، تو میں بھی آپ کو بہت سارے نام دے سکتا ہوں کہ مریم اورنگزیب، عطا آرڈ اور فلاں۔ یہ نہیں ہے، پلیز آپ آئیں دلیل سے بات کریں۔ دلیل سے بات کرتے 75 سال سے آپ جواب دیں کہ اگر عمران خان کا 22 سال سے مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کی بات کرنا جرم ہے، تو آپ 75 سال سے جو بات کر رہے ہیں آپ نے کہاں نافذ کیا؟ وہی سوال، اس کا جواب لیں۔ بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے بذات خود وفاق کی حکومت نہیں کی ہے۔ 47 سے لے کر آج تک یہ ایک حقیقت ہے، 2 دفعہ جمعیت وفاق میں حکومت میں رہی ہے، 2.5 سال زرداری صاحب کے ساتھ، 5 سال نواز شریف کے ساتھ، پوری عرصہ ان کی اپوزیشن میں رہی ہے اور اپوزیشن میں گزری ہے۔ ایک بات یہ ایک حقیقت ہے، جا کے اگر کسی نے یہ جھوٹا ثابت کیا، پھر جو سزا چور کی ہے وہ سزا ملی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست کی بات میں نے تو شکل کی بات نہیں کی، میں نے کردار اور گفتار دونوں کی بات کی۔ پیغمبر کی ریاست مدینہ نام ہے صورت کی بھی اور سیرت کی بھی۔ صورت نام ہے رنگ ڈنگ کا، سیرت نام ہے کردار کا۔ مجھے بتائیے کہاں ہے صورت؟ پوری لشکر میں۔ کہاں ہے سیرت؟ پوری لشکر میں۔ اب اس صورت اور اس سیرت کو ریاست کے کردار کا نام دینا ریاست مدینہ کا، کیا یہ ریاست مدینہ کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں صحت کارڈ کی، اگر آپ میں ہمت ہے، آپ کی حکومت میں ہمت ہے، آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر رہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے ہزاروں سفارشات پارلیمنٹ کے الماریوں میں پڑھیں، کل آپ ٹریبل کریں اس کو اور کل ہی نفوذ کا اعلان کریں آج۔ لیکن کیا ہو رہا ہے صافی صاحب؟ کیسی ریاست مدینہ ہے یہ کس قسم کی ریاست مدینہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلی حکومتوں میں بھی الماریوں میں پڑے رہے۔ اس نے کب کہا کہ میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں؟ اس نے کب ریاست مدینہ کی کارڈ استعمال کی؟ یہ تو ریاست مدینہ کی کارڈ روز اول سے ہر تقریر میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے بے سہاروں کا سہارا بننا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو دیکھ رہا ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے بازار میں، ان کو بلایا، کون ہو آپ؟ انہوں نے کہا میں غیر مسلم ہوں، یہودی ہوں۔ کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ آپ کو ریاست سے پیسے نہیں مل رہے؟ بوڑھا آدمی، ہاں مل رہا ہے مجھے۔ تو پھر کیوں؟ کہتے ہیں وہ اتنا نہیں ہے کہ میں وہ جو جزیہ میں سالانہ دے رہا ہوں وہ نہیں دے سکتا ہوں، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کہ کل آ جاؤں۔ کل آیا تو اعلان کیا کہ آج کے بعد اس قسم کے لوگوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ آپ کی حکومت کے آنے سے 66 لاکھ لوگ برسر روزگار بے روزگار ہو گئے۔ آپ کی حکومت میں غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ہے ریاست مدینہ؟ کیا یہ ہے ریاست مدینہ کہ آٹا چور اور چینی چور دائیں بائیں پڑے؟ کم سے کم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے عدالت کی بات کی کہ ہم کیا کریں، 1 مہینے کے لیے انصاف میں دوں گا اگر اختیارات ہمیں دیا جائے۔ یہ اختیار تو آپ کے پاس ہے کہ خسرو بختیار کو کابینہ سے نکال دو، یہ تو آپ کے اختیار میں ہے کہ ملم جبر کے الزام جس پر ہے اس کو نکال دو، یہ اختیار تو آپ کے پاس ہے۔ یہ اختیار تو آپ کے پاس تھا کہ جب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ مشرف آرٹیکل 6 کے تحت آتا ہے، آپ کیوں ڈیفینڈ کے لیے گئے؟ ہاں تو علامہ صاحب، ایک تو دیکھیں آپ عالم دین ہیں، آپ
تاریخ سے بھی واقف ہے کہ خلفائے راشدین کی حکومت میں احتساب امیر المومنین کی ذات سے شروع ہوتا تھا. یہاں اس سے الٹ ہے کہ عمران خان صاحب یا ان کے ساتھی احتساب سے مبرہ اور اپوزیشن والے یا مخالفین ان کے ساتھ کچھ اور ہو رہا ہے. تو یہ ایک عمل تو اس کے بالکل الٹ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے صافی صاحب کہ قرآن میں ہے لما تقولون ما لا تفعلون. جی آج جو حافظ صاحب عمران خان صاحب کو ساری نکات بتا رہے ہیں تو جن کے یہ ترجمان ہیں یہ عمران خان نے ان پہ کیس نہیں بنائے ہوئے، ایک دوسرے پر کیس بنائے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی نے میاں صاحب پر اور میاں صاحب نے پیپلز پارٹی پر، اور حافظ صاحب ان کے ترجمان ہیں. جمعیت علماء اسلام اس کی سربراہ ہے، ان کی حکومت کا یہ حصہ رہے ہیں، ان کی حکومت کے یہ ساتھ رہے ہیں. ذرا یہ اپنے اوپر پہلے نافذ کر لینا کہ کیونکہ یہ تو 75 سال سے خدا کی زمین پر خدا کا نظام جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں. چلے انہوں نے غلط کیا ٹھہر جائے نا. دوسروں کے لیے جو ہے نصیحت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، ذرا اپنے اوپر یہ نافذ کر لیں. ان پر جو مقدمات ہیں، کسی کی چپڑاسی سے کروڑوں روپے نکل رہے ہیں، کسی کے ملازم سے اربوں روپے نکل رہے ہیں اور وہ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہیں. عمران خان نے اپنا قریبی ترین ساتھی جہانگیر ترین جس پر الزام آیا اس کو پیش کیا، عبدالعلیم خان، ان کے اوپر انکوائری ہوئی. وہ جہانگیر ترین کسی اور وجہ سے فارغ ہوئے تھے، آپ کو بھی پتہ ہے. وہ آپ جو بھی کہیں، آخر اس کا ساتھی تھا، اس کا جنرل سیکرٹری تھا. تو خسرو بختیار کیوں نہیں؟ خسرو بختیار پر بھی انکوائری ہو گئی، اس کا نہیں، اس میں اگر کردار آئے گا، اگر کردار ہوئے گا اس کو بھی فارغ کیا جائے گا. لیکن ایک سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی ہوا تھا جہاں پر حاملہ عورتوں کے منہ میں گولیاں ماری گئی تھی. حافظ صاحب کے ارد گرد جو کھڑے ہیں، کبھی انہوں نے ان سے سوال کیا ہے کہ یہ جو نوجوان بچیاں قتل کر دی گئی تھی ماڈل ٹاؤن میں، کبھی ایک منٹ، کبھی حافظ صاحب نے ان سے سوال کیا ہے؟ حافظ صاحب نے بیچارے ڈی سی کا کیا قصور تھا؟ دینی طبقے پہ آ جاتے ہیں. حافظ صاحب نے ان سے کبھی سوال کیا ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب اور پنجاب کے اندر امام مسجد، مؤذن، خطیب، امام، مذہبی کارکن جو ہیں جعلی پولیس مقابلوں میں مارے گئے، غائب ہوئے، آج تک واپس نہیں آئے، وہ کدھر ہیں؟ اگر بات ہے تو آئیے پھر اس کرائے. الحمدللہ آئے میں چیلنج کرتا ہوں، عمران خان کی حکومت میں کسی مدرسے کے اندر پولیس نہیں گئی، جبکہ ان کے دور حکومت کے اندر کہتے نا، نہیں سر نہیں، اس لیے ان کی حکومت تھی نا، ان کی حکومت تھی، موازنہ کرنا ہوگا سر. نہیں، جب موازنہ کریں گے، کیونکہ نعرہ انہوں نے بھی یہی لگایا، نعرہ انہوں نے بھی یہی ہے، خدا کی زمین پہ خدا کا نظام. ٹھہرے، عمران خان کی حکومت میں کسی مسجد، کسی مدرسے، کسی بچیوں کے مدرسے میں اگر پولیس نے جا کے وہ ادھم مچایا جو ان کے دور حکومت میں مچتا رہا، تو یہ ایک تبدیلی ہے. پارٹی فنڈنگ اور توشخانہ کا حساب کیوں نہیں دے رہے؟ بالکل وہ بھی دے دیا، باقی بھی دیں. عمران خان تو کٹہرے میں کھڑا ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑا ہے، باقیوں کی بھی باری آئے نا، وہ بھی کہیں جلدی کریں، ہمارے بارے میں بھی بتا دیں. جب باقی پارٹیوں کے بارے میں بھی پتہ چلے گا تو انشاءاللہ عمران خان فرشتہ لگے گا ان کے سامنے. اور میں بیگ صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ، عمران خان کا یہ نعرہ 22 سال سے چلا آ رہا ہے، آپ پڑھ لیجئے اس کا منشور و دستور، کہ اس وقت سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا چاہتا ہوں.